شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تیسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں. یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض کو درجات میں بلند کیا. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات دیے اور ہم نے روح پاک کے ذریعے اس کی مدد کی. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے بعد والے اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے باوجود آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. چنانچہ ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے انکار کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی. ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. اسی طرح سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے ایک حدیث ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ انبیاء اکرام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3414 نمبر پر. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں حضرت آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا. سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. صحیح مسلم کی روایت ہے 5940 نمبر پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل تھی، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے. وہ اس دور اور اس وقت کے سرکمسٹانسز کے لحاظ سے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ فلاں انبیاء کی زیادہ فضیلت ہے تو فلاں کی زیادہ ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے، لیکن کسی انسان کے لیے یہ سب کرنا درست نہیں ہے. ہمارے لیے تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ فضیلت کا درجہ رکھتے ہیں، اور ایمان کا حصہ بھی یہی ہے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہم نے تسلیم کیا، اور جتنے بھی پچھلے انبیاء کرام گزرے ہیں ان سب پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، آسمانی کتب ہیں، ان سب پر ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے. اس رکوع کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اسی طرح کامیاب لوگوں کی نشانی بھی اس میں یہی بتائی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. اور ناکام لوگ وہ ہیں جو انبیاء اکرام کے جو ہے اکارڈنگ جو ہے اختلافات رکھتے ہیں، کفر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے سیکھنا ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں، قابل فضیلت ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رکوع نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 254 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی ہے اور نہ سفارش ہے، اور کافر ہی ظالم ہے. اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں انسان کو یہ باور کرایا ہے کہ وہ تمام چیزیں خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا. یعنی کہ سب سے پہلے تو مال کے اوپر سے اختیار ختم کیا انسان کا، اس کو یہ یاد کرایا کہ یہ مال میرا دیا ہوا ہے، اور اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ میری عطا ہے اور میری ہی توفیق ہوگی تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. سورہ المنافقون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیکوکار لوگوں میں شامل ہو جاتا. یعنی بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ انسان وقت رہتے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندھن باندھ کر نہ رکھو بلکہ خرچ کرتی رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی بندھن باندھ دے گا تم پر. اور ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
خرچ کرو گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ رب العزت بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور سینت سینت کر نہ رکھو، اللہ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا گیا ہے 1433 نمبر پر۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے: علم نافع، عمل صالح اور صدقہ جاریہ، اور ایک جگہ آتا ہے کہ نیک اور صالح اولاد۔ تو اپنے ہاتھ سے دیا گیا صدقہ، اپنے ہاتھ سے کیا گیا عمل، اپنے ہاتھ سے دیا گیا علم آگے جو پہنچایا گیا ہے، اور وہ اولاد جس کی تربیت کی گئی ہو وہی کام آنی ہے۔ تو ان تمام باتوں پر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ فوکس کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر خرچ کرتا ہے، کیونکہ پیسے کا تو انسان حریص ہوتا ہے، لیکن اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے بخل کو، لالچ کو، حرص کو، کنجوسی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور جس انسان کا ہاتھ کھل جاتا ہے تو اس کا دل، اس کا سینہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، دنیا میں جو انسان ہیں ان کے لیے کھلتا ہے، اور وہ آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ خرچ کرنے سے انسان کا مزید نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، ہمیشہ صدقہ کرنے سے یاد رکھیے گا مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہیں۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھا رہی ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، وہی بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے، جو انسان کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ کی سفارش ہمارے حق میں قبول کریں گے، تو ان کو بتایا گیا ہے کہ سفارش، شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی، اس کے بغیر اجازت کے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتا تھا یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے تمہارے اندر حدیث کی حرص دیکھ لی ہے۔ سب سے پہلے میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 399 نمبر پر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، تب تک سجدے کی حالت میں رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، اے محمد سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو وہ قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں سفارش کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اور میں اس کے لیے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 480 نمبر پر، لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی تمام معاملات ہوں گے۔ آیت نمبر 256 ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، چنانچہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اس نے مضبوط کڑا تھام رکھا ہے جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، انسان جو جی چاہے کرے۔ اس آیت کے حوالے سے وہ بات ہے کہ جو لوگ اس دین اسلام میں موجود نہیں ہیں، ہم ان کو زور زبردستی سے دین کی طرف نہیں لے آ سکتے، لیکن جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا ایک مسلمان، لا الہ الا اللہ، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لا من نہیں، ہر چیز کو دنیا کی کراس لگ جاتا ہے، نہیں لگ جاتا ہے، اور جب وہ کراس لگا لیتا ہے تو وہ اس دین کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے، دین اسلام میں،
اس کے بعد جو ہے ایک مسلمان پر حدود بھی قائم ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے شریعت کا قانون بھی اس کے لیے نافذ ہوتا ہے، قرآن سے ہدایت بھی وہی لیتا ہے۔ دراصل دین میں زبردستی اس معاملے میں نہیں کہ ہم کسی کو زبردستی دین اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، لیکن بینگ اے مسلم جب ہم خود دین اسلام میں دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس کو ہم اس مثال سے سمجھیں گے کہ ایک گھر ہے اور گھر کے افراد ہیں، جو لوگ ہمارے گھر میں نہیں رہتے وہ ہمارے رولز کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو زبردستی اپنے رولز کو فالو نہیں کرا سکتے، لیکن جب انسان ایک گھر کے اندر، ایک یونٹ کے اندر، ایک خاندان کے اندر رہتا ہے تو پھر وہ ان طریقوں کو اور ان سٹیپس کو دیکھتا ہے اور اس چیز کو لے کے چلتا ہے جو اس گھر کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، یا کسی دفتر کے کچھ اصول بنائے جاتے ہیں، کسی آفس کے، کسی کمپنی کے، تو ادر کمپنیز تو نہیں نا اس کو فالو کریں گی، نہ ہم زبردستی ان کو فالو کرا سکتے ہیں، لیکن جو اس کمپنی کے امپلائیز ہیں وہ تو اس کو فالو کریں گے، اور اگر وہ فالو نہیں کریں گے تو وہ اس کمپنی سے نکل جائیں گے۔ تو بالکل یہی والی بات ہے کہ ہم غیر مسلموں کو زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے، لیکن جو دائرہ اسلام کے اندر آ گئے ہیں ان کے اندر حدود بھی لگیں گی، ان کے اوپر شریعت کے قانون بھی لاگو ہوں گے، اور انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یہی دراصل مضبوط کڑا ہے جس نے کبھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو جو ہے نا مضبوطی دے، اور ہم ہر وہ کام کر سکیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لے جائے، آمین۔ آیت نمبر 257 کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اس کے دوست طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کتنی پیاری آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اور یہاں پہ دوستی کا کرائٹیریا بھی بتا دیا گیا ہے کہ دوست وہ ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر، جہالت سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف لے کے آئے۔ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے دوستوں کا جائزہ لینا ہے۔ کیا ہم اپنے جو دوست ہیں ہم نے ایسے بنائے ہوئے ہیں؟ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، مین کہ کسی کا دوست کیسا ہے، جو ہے اس کا سایہ جو ہے، اس کا جو عکس ہے وہ آپ کی دوستی پہ پڑتا ہے۔ تو لہٰذا دوست ایمان والوں کو بنائیں، دوست اللہ والوں کو بنائیں، ایسے افراد کو اپنی زندگی کا دوست بنائیں جو آپ کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین دوست ہے۔ اور شیطان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ آپ کو تاریکیوں میں لے کے جاتا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں لے کے جاتا ہے، وہ انسان کو بتاتا ہے کہ یہ دنیا وہ آپ کے لیے بڑی بے رنگ ہے، وہ ایسی بدعات سامنے لے کے آتا ہے، ایسے شک و شبہات میں انسان کو ڈال دیتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ اس کو بڑی پیاری لگتی ہیں، لیکن اس کا جو اینڈ ہے نا وہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دوستی نصیب فرما دے اور شیطان کی دوستی سے دور رکھے، اور ہمیں اتنی عقل، اتنی سمجھ عطا فرما دے کہ ہم شیطان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے بھی لگ جائیں اور اس سے دور بھی رہنے لگ جائیں، آمین۔ اوور ویو دیکھتے ہیں جو رکوع نمبر 2 ہے اس کا۔ اس رکوع میں جو مین بات کی گئی اللہ کی راہ میں حج کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جس رکوع کا مقصد تھا کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا ہے۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامیاب لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں بہت حج کرتے ہیں، وہ طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون ہوں گے اس دنیا میں؟ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور طاغوت کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، صرف دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ارادہ کرنا ہے آج کے دن پر کہ صبح، شام اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو ضرور پڑھنا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، اور ضرور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا بہترین دوست بنانے کے لیے کوششیں بھی کرنی ہیں اور دعائیں بھی کرنی ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 258 ہے۔ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو بلا شبہ مشرق سے لاتا ہے، پس تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بات ہو رہی ہے نمرود کی،
اور نمرود کا جو ہے وہ دربار لگا ہوا ہے، اس نے لوگوں کو بلا رکھا ہے، سردار موجود ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں رب ہوں۔ نعوذ باللہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ہے وہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے اس بات کو جو ہے اس پہ عمل کر کے دکھایا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اب تو مغرب سے لے کے آ، تو ایسے میں وہ کافر جو ہے وہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ بچی، وہ لاجواب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کافروں کو، میں ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ آیت نمبر 259 ہے، یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی تھیں، اس نے کہا اس کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 برس تک مار دیا، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک اسی حالت میں رہے۔ چنانچہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم اس کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب ان پر واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو 100 برس تک جو ہے حالت موت میں رکھا، اور اس کو لگا کہ میں تو چند لمحے سویا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ایک مثال سے سمجھایا کہ دیکھو تمہارا کھانا 100 سال تک فریش پڑا ہے، لیکن جو تمہارا گدھا تمہارے ساتھ تھا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 260 کو دیکھتے ہیں، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بھلا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ فرمایا پھر پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کر، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے۔ جان رکھو اللہ تعالیٰ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں، کس طرح سے پرندے ہیں 4، ان کو آپ ٹکڑوں میں بانٹ کے الگ الگ پہاڑوں پہ بھی رکھا ہو تو میں ان کے ٹکڑے جوڑ کے دوبارہ سے ان کو زندہ کر دوں گا۔ تو یہ انسان کو بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس رکوع کا جائزہ لیں تو اس کا موضوع ہے کہ کائنات کے حقائق ہیں، اور اس رکوع کا مقصد یہ تھا کہ ایمان پر دل کا اطمینان حاصل کرنا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب جانتے تھے، لیکن وہ عین الیقین چاہتے تھے کہ وہ اپنی قوم کو جو ہے بتا سکیں کہ واقعی میں نے یہ سب دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانتے نہیں تھے، وہ صرف ایک جو تھا اپنی نظر کا یقین چاہتے تھے تاکہ وہ آگے سے جو ہے نا وہ لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں۔ اگر ہم کامیاب لوگوں کے بارے میں دیکھیں جو اس دنیا میں کامیاب ہیں تو وہ کس طرح سے ہیں، کون لوگ ہیں جن کا دل ایمان پر مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ حق کی دعوت کے لیے مخالفین کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ اور ناکام لوگ کون ہیں؟ جو جھگڑا کرتے ہیں، جو اللہ کی بات کے اندر اپنی باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ نہیں میں تو یہ کر دوں گا، میں تو وہ کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے ان ظالم لوگوں سے دور رکھے، آمین۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اصل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے شکر کا مزاج اپنانا ہے اور ایمان کا جو ہے نا لیول بڑھانے کی فل کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرنی ہیں، اور انبیاء کے جو طریقہ دعوت تھا اس پر عمل کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 261 ہے، جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 سٹے اگاتا ہے، ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہ ہی احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو،
اپنے صدقات احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان پر کچھ مٹی ہو، اس پر زوردار بارش پڑے تو اس کو بالکل ہی صاف کر کے چھوڑ جائے۔ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں اپنے نفس کی خوشی سے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، اسے زور کی بارش پہنچے تو اپنا پھل 2 گنا لائے، پھر اگر اسے زور کی بارش نہ پہنچی تو ہلکی پھلکی پھوار ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس تک بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے کمزور ہوں، پھر اس کو ایسا بگولا لگ جائے جس میں آگ ہو سو وہ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، انسان کے اعصار کو دیکھتے ہیں، اس کے جذبے کو دیکھتے ہیں، اور ہے کہ اگر کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا جو ہے وہ زیادہ کر کے دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا تو وہ اس کو بڑھا کر اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ تو انشاءاللہ اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ جو نیک عمل ہے نا وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو صدقہ کرتے ہیں تو یہ بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو جتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات کہنی ہے، اور اس کو ٹانٹ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ درگزر کر دیں اور آگے کی طرف جو ہے نا بڑھیں۔ اگر آپ کی توفیق نہیں ہے کسی کو کچھ دینے کی تو سوال کرنے والے کو ڈانٹیں نہیں، اس کو دھتکاریں نہیں، اس کو اچھی بات کہیں اور آگے بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے حوالے سے ہمیں 2 باتوں سے منع بھی کیا ہے کہ احسان جتلا کے صدقہ نہیں دینا، اس طرح کسی انسان کو تکلیف پہنچا کے صدقہ نہیں دینا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاکاری کے ساتھ جو ہے نا وہ تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، دکھاوے سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا گویا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا تو گویا اس نے شرک کیا، اور شرک جو ہے وہ ایک عظیم اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچا کر رکھے، آمین۔ اگر ہم اس رکوع کا اوورویو دیکھیں، اس کا ایک جائزہ دیکھیں تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے آداب بھی بتائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھایا بھی ہے، اور اس کا مقصد بھی سمجھانے کا یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں جو ہے خوش دلی کے ساتھ خرچ کرو، دکھاوا نہ کرو۔ کامیاب لوگوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دنیا اور آخرت میں وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو احسان نہیں جتلاتے، جو دکھاوا نہیں کرتے، جو لوگوں سے بھلی بات کرتے ہیں، جو درگزر کرتے ہیں، اور وہ جو پازیٹیو رہتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں دکھاوا کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور احسان جتا جتا کے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، اور ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 5 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 267 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نے جو پاکیزہ کمایا ان میں سے خرچ کرو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں ردی چیزوں کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس میں سے چشم پوشی کرو گے، یعنی کہ اگنور کرو گے، اور جان رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو حکمت عطا کی گئی حقیقتاً اس کو بڑی دولت عطا کی گئی، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ جو پاکیزہ کمائی کی ہے نا اس میں سے خرچ کرو۔ حرام کی جس کی کمائی ہے وہ اللہ کی راہ میں ہرگز خرچ نہ کرے۔ حرام کی کمائی حلال کاموں میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے
یہ ضروری ہے کہ ہمارا جو رزق ہے وہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ردی چیزوں کو، فالتو گندی چیزوں کو میرے راستے میں مت دو۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو عطا کر رہے ہیں وہ کتنی اعلیٰ کوالٹی اشیاء ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کے راستے میں اعلیٰ کوالٹی اشیاء ہی دینی ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بہت سے لوگوں کا دل تنگ پڑتا ہے نا اعلیٰ کوالٹی اشیاء دینے کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ شیطان ہے نا وہ تمہیں ڈرائے گا کہ تم یہ اللہ کے راستے میں دے دو گے تو تم مفلس ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں تم سے بخشش کا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ تمہیں جنت دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ تمہیں اپنا فضل عطا کروں گا۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں، اور شیطان کے جو خوف ہے نا، جو ابلیس آپ کے دل میں ڈالتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم نے اگنور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر بات کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے حکمت۔ آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی۔ تو یہ آیات حکمت سے بھرپور ہیں، یہ انہی کو سمجھ آئیں گی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، جس کو حکمت دیں گے، جس کو عقل عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل مندوں میں، حقیقی عقل مندوں میں شامل فرما لے، جو حق کو حق جان سکیں، جو باطل کو پہچان سکیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حکمت سے مراد جو ہے قرآن کا فہم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو تسلیم کرنا اور شکر کا رویہ اختیار کرنا بھی حکمت ہے۔ تو حکمت ایک بہت واسٹ ورڈ ہے، اس کا معنی کوئی ایک محدود ورڈ نہیں، اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا کرے، کیونکہ جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو بڑی دولت عطا کی گئی ہے۔ آیت نمبر 270 ہے، جو بھی تم خرچ کرتے ہو یا جو بھی تم نظر مانتے ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپا چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اچھا، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقات دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں، ظاہری طور پر بھی اور چھپا کر بھی۔ اب ظاہری طور پہ جو صدقات کر رہا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کبھی بھی ہم کسی اور کی نیت کو جج نہیں کر سکتے، لیکن اگر کسی کی نیت ظاہری طور پر صدقہ دینے کی یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر مزید لوگ جو ہیں وہ اس طرف آئیں گے، تو یہ تو بہت خوبصورت نیت ہے۔ تو بس نیتیں انسان کے اپنے ساتھ ہیں، وہ کسی اور انسان کے ساتھ نہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دکھا کے صدقہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، ہم کسی کی نیت کو جج نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں، بہتر یہی ہے کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے بحیثیت انسان کہ آپ کو دکھا کے صدقہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں ریاکاری آتی ہے، تو آپ مت دکھا کے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشنز دے دی ہیں کہ آپ دکھا کے بھی کر رہے ہو اور نہ دکھا کے بھی کر رہے ہو، ڈیپینڈ کیا کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، اور کسی انسان کی نیت کوئی انسان نہیں جان سکتا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کو ٹونٹ کر رہے ہیں نا اس کا دکھا کے صدقے کو، تو آپ اپنے اعمال بھی ساتھ خراب کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی نیت یہی ہو کہ میری طرف دیکھ کے لوگ موٹیویٹ ہوں اور وہ بھی مزید نیکی کا کام کریں، اور ہم اس کی نیت پہ شک کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم دکھا کے کر رہے ہو، تم دکھاوا کر رہے ہو، اور ہم اس میں گناہ گار ہو جائیں۔ تو بہتر ہے کہ اپنے اعمال پر ہم خود توجہ دیں، اور دوسرے جو کر رہے ہیں ان کا اعمال ان کے رب کے ساتھ ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی چھوڑ دیں، اپنے اعمال کی طرف دیکھیں۔ 272 آیت ہے، ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرو وہ تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کی رضائی کے لیے تمہیں خرچ کرنا چاہیے، اور مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آگے ہی فرما دیا کہ اگر کوئی کسی بھی طرح خرچ کر رہا ہے نا تو وہ اس کی ذمہ داری اس پہ ہے، آپ پہ نہیں ہے۔ آپ اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں، اور آپ اپنے اعمال خراب نہ کریں دوسروں کو ٹونٹ کر کے۔ آیت نمبر 273 ہے، صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہیں، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، نا واقف آدمی نہ مانگنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے، آپ انہیں ان کے چہرے ہی سے پہچان جائیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے
اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں دیکھیں کہ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں کوششیں کر رہے ہیں ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے سفید پوش ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو کہ بیچارے دیکھنے میں مالدار لگ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی وضع قطع کچھ اس طرح رکھی ہوتی ہے، اپنے بھرم رکھے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے محلے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ہماری سوسائٹی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے اور ان کی بھرپور مدد کرنی ہے، کیونکہ ایسے لوگ چمٹ چمٹ کے نہیں مانگتے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی خودداری بڑی عزیز ہوتی ہے۔ تو ایسے افراد کی مدد بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے کرنی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس رکوع کے حوالے سے جائزہ لیں تو اس میں بھی انفاق کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے۔ انفاق میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں مختلف طریقہ کار ویز بتائے گئے ہیں انسان کو، اور انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ بہترین مال جو وہ بچا لیتا ہے آخرت کے دن کے لیے وہ وہی ہے جو اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ اس دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمیں کیسے مل سکتی ہے، تو اس رکوع کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی بہترین مال لگانے والے لوگ ہیں، جو کوڑا کرکٹ نہیں، جو اچھا جو ضرورت کی اشیاء ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں جو سامنے بھی صدقہ کرتے ہیں، جو چھپا کے بھی کرتے ہیں، بس اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں زندگی میں ناکام لوگ کون ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں بری چیزوں کو چھانٹ کر صدقہ کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں جو اس چیز کا خوف رکھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں، ہم مفلس نہ ہو جائیں۔ وہ لوگ ناکام ہیں جو بے حیائی کے کام خود بھی کرتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں کو پروموٹ کرتے ہیں، بے حیائی کے کاموں کو پروموٹ کرنے میں لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم اللہ کا دوست نہیں ہے۔ چلیں ابھی ہم ارادہ کرتے ہیں اس رکوع کو پڑھنے کے بعد کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنی ہے، اس کی خدمت کرنے والے لوگوں کے اوپر خرچ بھی کرنا ہے، اور ان لوگوں کے راستوں میں کانٹے نہیں بچھانے بلکہ آسانیاں فراہم کرنی ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 274۔ جو لوگ اپنے مال رات دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے کوئی لمیٹیشن نہیں لگائی، وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے صدقات کو آپ کھلے بھی خرچ کر سکتے ہیں، چھپے بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے جسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے سے بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اس سے بھی تمہارے درجات اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے 2742 نمبر پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ جب وہ خرچ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کو مفلسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ صدقات جو ہیں نا وہ مال میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو سود ہے نا وہ مال کو گھٹاتا ہے، صدقات مال کو بڑھاتا ہے۔ انہیں نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا کہ آگے فیوچر میں پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں ہمارے پاس کوئی پیسہ نہ آ رہا تو ہم کیا کریں گے، اور نہ ہی ان کو ماضی کا کوئی غم ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا دل وسیع کر دیں گے۔ آیت نمبر 275 ہے، جو سود کھاتے ہیں وہ اس کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے سو وہ باز آ جائے، تو جو کچھ گزر چکا وہ اسی کے لیے ہے۔ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ سود کھائیں تو وہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 276 آیت ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم سود کے حوالے سے دیکھیں، روایات میں ملتا ہے کہ سود کھانے والے، سود لینے اور دینے والے، اس کا کاروبار کرنے والے پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ اور سود کے حوالے سے دیکھیں تو سود کے مال میں برکت بالکل نہیں رہتی، اور انسان کا سکون اور چین چھین جاتا ہے۔ یہ ایک حرام کمائی ہے جو اولاد کی تربیت کے اندر بھی نظر آئے گی، اور اس کا آخرت میں تو بہت ہی زیادہ اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ عذاب دیا جائے گا۔
اور اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو سود کے حوالے سے ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ سود لینا دینا، اس کا کاروبار کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور کس قدر غلط ہے۔ کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اپنے مسلمان بہن بھائی سے قرض لے سکتا ہے، لیکن اس پہ وہ انٹرسٹ نہیں لے سکتا، وہی بات طے نہیں کر سکتا جو دینے والا ہے، وہ اس طرح سے مدد نہیں کر سکتا کہ اگر میں تمہیں آج 1000 دے رہا ہوں تو تم مجھے 1100 روپیہ دو گے، تو یہ جو ہے یہ غلط معاملات ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دینا ہے، ادھار دینا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر دیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ جو آپ کی نیکی ہے یہ آپ کے گلے کا جو ہے وہ وبال بن جائے جب آپ اس کو سود کے ساتھ واپس لیں تو۔ آیت نمبر 277 ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنا دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف توجہ رکھتے ہیں، ان پر وہی ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا اور نہ ہی مستقبل کا ان کو کوئی خوف ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جو سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم نے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے تمہارے مالوں کا اصل ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو کشائش تک مہلت دینا ہے، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو سود لیتے ہیں یا سود کا کاروبار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنے کو کے لیے کہا، اللہ کے نبی نے بھی یہی بات کہی۔ ان آیات میں ہمیں وہی چیز واضح طور پہ بتائی گئی ہے کہ جو تنگ دست ہے اس کو اگر آپ قرضہ دیتے ہیں تو اس کی کشائش تک اس کو ضرور مہلت دیں، اور اگر آپ مہلت نہیں دے سکتے تو اس طرح سود والی نیکی نہیں کرنی، یہ نیکی نہیں ہے، یہ الٹا آپ کو گناہ ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں اس رکوع کا تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ سود حرام ہے، اور جو اس کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چاہے کھلے کرو چاہے چھپے کرو، چاہے دن میں کرو چاہے رات میں کرو، لیکن کرو ضرور۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ایمان کو قائم رکھنا ہے، عمل صالح جو ہے اسے کرنا ہے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اس کو مہلت دے دیں، اور اگر وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو اس کو صدقہ کر دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ناکام لوگ کون ہیں اس دنیا میں؟ جو سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کی تجارت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ گناہ گار ہیں، تو اوبویسلی وہ ناکام ہیں، اور ان کے اندر ناشکری کا جو رویہ ہے وہ نظر آتا ہے اور وہ ظالم ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ان آیات کو پڑھ کر یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھلے چھپے جو بھی ہمیں اپرچونٹیز ملتی ہیں اس میں ہم نے خرچ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ کبھی بھی پوری زندگی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ نہ آئے کہ ہمیں سود کی طرف جانا پڑے۔ اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 کو دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے کہ قرض کا لین دین کے حوالے سے کہ اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، یعنی کہ اگر تم لوگ خود نہیں لکھ سکتے تو جو لکھنے والا ہے وہ ڈیٹیل بات انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا، بلکہ اسے لکھنا چاہیے، اور جس کے ذمے حق آتا ہو وہ شخص لکھوائے، اور اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ یعنی کہ لکھوائے کون؟ جس کے ذمے حق آتا ہے، مطلب جس نے پیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے واپس لینا ہے نا قرضہ، وہ لکھوائے گا کہ جی میں نے تمہیں اتنے دیے ہیں، اور جو لکھنے والا ہے وہ بھی کوئی ڈس آنیسٹی نہیں کرے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا، وہ بھی ایز اٹ از ٹھیک طریقے سے لکھے گا، کیونکہ ان سارے معاملات کو وہی اچھے سے طے کر سکے گا جس کو اللہ کا خوف ہوگا۔ جس شخص کے ذمے حق ہو اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے سرپرست کو انصاف کے ساتھ لکھوانا چاہیے۔ اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، سو اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں گواہی میں سے تم پسند کرو، تاکہ ان دونوں میں سے ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد کروا دے،
اور گواہ انکار نہ کریں جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، اور مدت مقرر تک کا قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی انصاف والا اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے۔ اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر تجارت اگر نقد ہے جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو، تب تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم اس کو لکھو۔ اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو قطعاً نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اچھا، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں نے قرضہ دیا یا لیا تو کیا آپ کو میرے پہ اعتبار نہیں ہے؟ بات تو اعتبار یا بے اعتباری کی ہے ہی نہیں، بات تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بتا دیا ہے، قرض کا قانون ہمیں بتا دیا ہے، اور معاشی معاملات کو ڈیل کیسے کرنا ہے وہ بتا دیا ہے، تو اس میں ٹرسٹ ہونا یا نہ ہونے کی تو بات آتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ نہیں لکھنا، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی آپ نے فوراً سے ادائیگی کر دی ہے۔ کپڑوں کی اگر شاپ ہے، وہ اپنا مال اٹھاتا ہے مارکیٹ میں کسی اور جگہ سے، اگر وہ اس کو ایز اٹ از لم سم اسی ٹائم پیمنٹ کر دیتا ہے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے پیمنٹ کی اور اپنا مال لے گیا۔ لیکن جہاں کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا، کاروباری معاملات میں ادھار بھی چلتے ہیں، پینڈنگ جو ہے وہ پیمنٹس بھی ہوتی ہیں، تو وہ لکھنی ہے۔ رشتوں میں بھی کہ اگر آپ اپنے کسی بہن بھائی سے بھی قرضہ لے رہے ہیں، اسے لکھیں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ اس کو میرے پہ اعتبار نہیں ہے، مجھے اس پہ اعتبار نہیں۔ آپ اگر اگلا فریق کہتا ہے نا میں اس کو نہیں لکھنا چاہتا کہ آپ کو میرے پہ ٹرسٹ نہیں، تو آپ اسے کہ بات ٹرسٹ کی نہیں، یہ بات تو اللہ کے حکم کی ہے، یہ بات تو اللہ کے طریقہ کار کی ہے، یہ بات تو قرض کے قانون کی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہر طریقے میں خیر ہی خیر ہے انسانوں کے لیے۔ 283 آیت کو دیکھیں گے، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن ہے، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرتا ہے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض ادا کر دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ رکوع کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں قرض لینے اور دینے کا قانون بتایا گیا ہے، اور معاشی معاملات میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ چلنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کامیاب بننا ہے تو قرض کا لین دین ہمیشہ لکھنا ہے، لکھنے سے انکار نہیں کرنا، انصاف کے ساتھ جو ہے وہ تمام معاملات کو لکھنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، معاملات کو لکھنے میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ اگر ہم گواہ ہیں تو اپنی گواہی کو کبھی نہیں چھپانا۔ انشاءاللہ امانت جو ہے وہ امانت دار تک پہنچانے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور گواہی کو ایگزیکٹ ایز اٹ از دینے والے لوگ کامیاب ہیں۔ اب ناکام رویوں سے انشاءاللہ ہم نے بچنا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم شک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں اور ہم اپنے معاملات کو نہ لکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لکھنا ہے تو لکھنا ہے۔ ہم نے یہ بات سیکھنی ہے ان آیات سے کہ جب بھی کبھی زندگی میں قرض کا کوئی معاملہ آئے گا، چھوٹا ہو یا بڑا، ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو لکھیں گے۔ رکوع نمبر 8 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 284 ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے تم وہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ چنانچہ وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ایمان لایا ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس پر نازل کیا گیا، اور وہ مومن بھی سبھی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، وہ سب کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، اور تیری ہی جانب ہماری واپسی ہے۔ 286 آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کی نیکی بھی اسی کے لیے ہے، اس کی برائی بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے، اور ہم سے درگزر فرمانا، ہمارے گناہ معاف فرما دینا، ہم پر رحم فرما دینا، تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دینا۔ یہ سورہ البقرہ کی لاسٹ آیات ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ البقرہ کی آخری آیات رات میں تلاوت کی تو اسے ہر آفت سے بچا لیا جائے گا،
بخاری کی روایت ہے 5009 نمبر پر۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آیت الکرسی اور سورہ البقرہ کی آخری یہ جو 3 آیات ہیں وہ عرش کے خزانوں میں سے لی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ تمام دعائیں ہمیں سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیں اپنے بارگاہ الہی میں۔ ہم دیکھتے ہیں اس رکوع کا اگر ہم جائزہ لیں تو دین کی اصل بنیاد بتائی گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو دل سے تسلیم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو اپنے دل کو ہدایت کی طرف لے کے جانا ہے، ایمان کا لیول بڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور رسولوں، کتابوں اور آخرت کے دن پر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اللہ کا حکم سننا ہے اور کہنا سمینا و اطعنا، اس میں جو ہے ہمیں ہیلے بہانے نہیں تلاش کرنے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے۔ دعائیں کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی بنا لیتے ہیں اور کامیابی کے راستے پہ بھی وہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ان تمام کاموں سے بچنا ہے جو ناکامیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالنا، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس پہ اکڑنا نہیں ہے، بلکہ ان غلطیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو کامیابی ہے۔ ناکام لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں پہ اکڑ جاتے ہیں۔ اس رکوع کو پڑھنے کے بعد یہ بات سیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے، دعاؤں کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے، اسی سے مانگنا ہے، وہی ہمیں آزمائشیں دیتے ہیں، انہوں نے اس سے نکالنا ہے، اسی لیے ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی ہیں، اور انسانوں کی غلامی سے نکل کر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا، اپنا معبود بنانا ہے، اور غلامی صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو سورہ البقرہ کمپلیٹ ہوئی ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سورہ آل عمران کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے، اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوعات ہیں۔ نواز بن سمان کلابی سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن پاک اور ان لوگوں کو جو اس پر عمل کرنے والے تھے لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ رسول اللہ نے ان صورتوں کے لیے 2 مثالیں ارشاد فرمائی جو میں ابھی تک نہیں بھولا۔ ایک یہ کہ وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا ان کے درمیان روشنی ہو، اور دوسری یا صف بندی ہو، پرندوں کی 2 قطاریں ہوں، وہ اپنے پانے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی۔ مسلم کی روایت ہے 1876 نمبر پر۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، سب کو سنبھالنے والا ہے۔ اس نے برحق آپ پر کتاب نازل کی ہے جو آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل کی تھی اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور اسی نے قرآن اتارا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا ان کے لیے یقیناً زبردست عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا نہیں، اور نہ ہی زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، اور اس میں سے بعض محکم آیات ہیں جو کتاب کی اصل ہیں، دوسری متشابہ آیات ہیں۔ پھر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں فتنے اور تعویل کی تلاش کے لیے متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور راسخ علم والے کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، سب ہی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ بہت پیاری جو ہے آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہم اکثر کرتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ یہ دعا اکثر کرتے تھے، اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو
دین اسلام کی طرف پھیر دے۔ یہ بہت زیادہ پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی دین اسلام کی طرف جو ہے وہ مائل کر دے، اس طرف پھیر دے۔ آیت نمبر 9 کو دیکھیں گے۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اگر ہم اوور ویو کریں اس جو ہے رکوع کا، رکوع نمبر 9 کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور انسانوں کے لیے ہدایت کا انتظام کے بارے میں بتایا گیا ہے، علم کی پختگی کے بارے میں بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو عقل مند ہے، جو ایمان لاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعاؤں کا رشتہ استوار کرتا ہے، جو اپنے علم کو پختہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون ہیں؟ جو لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ ان آیات سے ہم نے انشاءاللہ سیکھنا ہے کہ علم کے حصول کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے اور اس علم کو اپنے پاس امانتاً سمجھ کر اس امانت کو آگے انسانیت تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 10 کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 10 ہی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ سے ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گی، یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے، جیسے آل فرعون کا اور اس سے پہلوں کا حال ہوا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث آ پکڑا۔ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ آپ کافروں سے کہہ دو عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 13 کو دیکھتے ہیں۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جو آپس میں ٹکرائے تھے۔ ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ وہ کافر تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دو گنا دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے۔ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جہاں پہ 1000 مشرکین تھے اور صرف مسلمان 313 کی تعداد میں تھے۔ آیت نمبر 14 کو دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، عورتیں اور بیٹے اور سونا اور چاندی کے ذخائر اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اللہ کے پاس تو بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 15 کو دیکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور ان کے پاس پاک بیویاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم ایمان لائے ہیں، چنانچہ آپ ہمارے گناہ بخش دیں، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں ہم ان لوگوں کی خصوصیات دیکھیں گے جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ انہیں بڑی مشکلات درپیش آتی ہیں، انہیں لوگوں کی بہت ٹانٹ سننے پڑتے ہیں، انہیں لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ یہ سب چیزیں بہت مشکل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والوں کی خصوصیات ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 میں۔ وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور حرج کرنے والے ہیں اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں، یعنی کہ تہجد کے وقت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ انصاف کا قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غلبہ رکھنے والا، وہی حکمت والا ہے۔ یقیناً دین برحق اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد صرف اور صرف باہمی ضد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے۔ جو اللہ کی آیات سے انکار کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 85 میں، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ صرف دین اسلام ہی کو قبول کریں گے۔ آیت نمبر 20 کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے خود کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دیا ہے، اور آپ اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم بھی خود کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بناتے ہو؟ اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو ہدایت پاگے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ رکوع نمبر 10 کے حوالے سے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے بات سیکھی ہے کہ اس دنیا کی آسائشوں سے آخرت کی آسائشیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں، اور ان آیات کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، ہم نے اسی کو اختیار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رویوں کو اپنانا ہے اور ناپسندیدہ معاملات کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تہجد کے وقت میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، جو صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے، سچائی پہ قائم رہنے والے فرما بردار لوگ، اور ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں حج کرنے والے لوگ کامیاب ہیں، اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے لوگ اور استغفار اور اللہ سے معافی مانگنے والے لوگ کامیاب ہیں دنیا اور آخرت میں، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام کو ایک امانت تصور کرتے ہوئے اس کو آگے بھی کنورٹ کرتے ہیں۔ ناکام لوگوں والے رویے انشاءاللہ ہم نے نہیں اپنانے، کیونکہ ناکام لوگ وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، ہدایت سے منہ موڑتے ہیں، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس پر چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان آیات کو پڑھ کے سیکھنا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، صبر کرنے والے بننا ہے، فرما برداری کرنے والے بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 11 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 21 ہے، یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوگے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں اس کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر بھی ان میں سے ایک گروہ اعراض کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں قطعاً نہ چھوئے گی، اور اس نے ان کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ خود گھڑا کرتے تھے۔ چنانچہ کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں، اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے اور تو ہر چیز پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی جاندار کو بے جان میں سے پیدا کرتا ہے، تو ہی بے جان کو جاندار میں سے پیدا کرتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 28 کو دیکھتے ہیں، ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر یہ کہ تمہارا ان کے شر سے بچنا مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے، تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہیں وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اسی حوالے سے سورہ المائدہ آیت نمبر 51 میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے مومنو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو انہیں دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان آیات کے ذریعے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، لہٰذا ہم نے دوستی اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، جو رات میں ہے، جو دن میں ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نظروں کا شعور رکھنا ہے، اور اعمال کو کرتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نظریں ہیں وہ ہم پر ہیں، چاہے وہ غلط اعمال کر رہے ہیں ہم یا نیک اعمال کر رہے ہیں، تو دونوں صورتوں میں رب کی نظروں کا شعور رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں بہتری آئے گی۔ آیت نمبر 30 ہے، جس دن ہر ایک اپنی نیکی کو اور اپنی برائی کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کے برائیوں کے درمیان میں بہت دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ تو یہ وہ دن ہے جو قیامت کا دن ہے، جس دن ہر نیکی ہر برائی ہمارے سامنے نظر آئے گی۔ اس دن سے ڈرنا ہے، اور اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہوگی تو انسان جو ہے وہ بچ سکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی وہی انسان لگا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس رکوع کے حوالے سے اس کا موضوع ہے کہ اللہ ہی سارے اختیارات کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا ہے کہ وہ عدل سے کام لینا ہے، انشاءاللہ ہم نے
اور کامیاب لوگ وہ ہیں جو کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو پیغمبروں کو ناحق جن لوگوں نے قتل کیا تھا، جنہوں نے کتاب سے منہ موڑا تھا، جنہوں نے جو اللہ کے فیصلوں سے آج بھی پہلو تہی کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے منہ موڑتے ہیں، دین میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات سے ہم نے سیکھنا ہے کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہے، اللہ کی محبت کے لیے، امید اللہ سے باندھنی ہے، توکل اللہ پہ کرنا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان لوگوں سے دور رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 کو دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت آیت۔ اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ اللہ نے سکھایا کہ رسول اللہ کی اتباع کرو، ان کے راستے پر چلو۔ وہ راستہ تو وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ہی رسول اللہ کو بتایا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 31 میں سورہ ال عمران کی، آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، چنانچہ اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کی بس دو ہی شرائط ہیں، ایک اللہ کی رضا اور ایک رسول اللہ کی اتباع۔ تو ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر ہر کام کرنا ہے سنت طریقے سے، اپنے کوئی طریقہ نہیں اپنانا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں، یہاں سے آگے واقعات کا جو ہے سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا، پیغمبروں کے واقعات کا۔ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 33 کو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے انسانوں میں سے کہ کس کو میں اپنا پیغمبر بناؤں گا، کس سے میں اپنے دین کا کام کرواؤں گا، اور کس کو میں جو ہے نا قرآن کی دولت سے اور اپنے کلام کی دولت سے مالا مال کروں گا۔ اس میں کوئی انسان کسی دوسرے سے پھر حسد نہیں کرے گا۔ کفار مکہ نے یہی تو کیا تھا کہ اس رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ نے کیوں رسول چنا، ہم میں سے سرداروں میں سے کیوں نہ کسی کو چنا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چن لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے بلا شبہ میں اس کو تیرے لیے آزاد کرنے کی نظر مانتی ہوں، بس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کی سننے والے، سب کو جاننے والے ہیں۔ بس جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اس نے کیا جنم دیا، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سو اس کے رب نے اسے بأحسن قبول فرمایا، اس کی بہترین پرورش کی اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب بھی اس کے پاس حجرے میں آتے، اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے مریم یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ مریم جواب دیتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچی کو، اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا کہ اللہ تعالیٰ میرا جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو یہ نظر مانتی ہوں کہ وہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے وہ کام کرے گی یا کرے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی سے نوازا تو وہ پریشان ہو گئیں کہ بیٹی ہے تو یہ اس طرح سے اسٹرانگلی جو ہے وہ دین کی خدمت نہیں کر سکتی جیسے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ بے دھڑک ہو کے کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو حکمتوں والا رب ہے، انہیں پتہ تھا اسی حضرت مریم کے ذریعے میں حضرت عیسیٰ کو اس دنیا میں لاؤں گا، یہ ایک پیغمبر کی ماں بنے گی اور یہ سلسلہ نسلوں تک چلے گا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کی جو پلاننگ تھی وہ پہلے سے تھی۔ تو الحمدللہ حضرت مریم کی والدہ نے ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ عبادت گاہ تک پہنچایا، اور اس کے بعد اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے، تو حضرت مریم کی کفالت کے لیے اللہ رب العزت نے ہی حضرت زکریا کو چنا، اور اس دور میں قرآن اندازی ہوئی اور حضرت زکریا کا نام نکلا، اور وہ بھی ایک پیغمبر تھے، اور انہیں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی جو تھی پرورش کے لیے اور ان کی کفالت کے لیے چنا۔
اور جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے تھے، وہ ایک ینگ چھوٹی بچی، ان کے پاس وہ بے شمار جو ہے رزق کو دیکھتے تھے، بے موسم پھل کو دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو پھر آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ یہ وہ بے اولاد تھے، انہوں نے اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ سے امید باندھی کہ جب مریم کو بے موسم کے پھل اور رزق مل سکتا ہے، ایک جو ہے بند جگہ پر، کوئی ریسورسز اور نہیں تھے کمانے کے یا پہنچانے کے، تو اللہ رب العزت میری سونی زندگی میں کیوں نہیں باہر آ سکتی؟ دراصل یہ ان کا یقین تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو اگر آج ہم بھی یقین سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آیت نمبر 39 کو دیکھتے ہیں، چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا، نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو سنا اور ان کو خوشخبری سنائی۔ صرف ایک بیٹے کی خوشخبری نہیں سنائی، بلکہ بتایا کہ وہ بیٹا سردار بھی ہوگا، وہ بیٹا نیکوکار بھی ہوگا، وہ بیٹا نبی بھی ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھ تک بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا مجھے کسی کام کے لیے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کام کے لیے کسی بیک اپ کی ضرورت نہیں، میں جو چاہتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، یہی تو وہ رب ہے۔ آیت نمبر 41 کو دیکھتے ہیں، زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے اشاروں کے سوا باتیں نہ کرو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو گے، صبح شام اس کی تسبیح کرو گے۔ رکوع نمبر 12 کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انبیاء کا دین ایک ہے، اس موضوع کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور رسول کی اطاعت کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے وقف کرنے کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ حضرت مریم نے نیت کی نا کہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے ان کو میں دین کے راستے پہ لگاؤں گی۔ تو کامیاب لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا سے کہا تھا کہ صبح شام میری تسبیح بیان کرو، رب کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھو، اپنے نفس کو روک کے رکھو، تو یہ سارے کامیاب لوگوں کے رویے ہیں۔ اور کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیتے ہیں، جو رسول کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے اور اللہ کے نبی سے محبت رکھنے والے لوگ کامیاب ہیں۔ اور ناکام لوگ وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتے، نہ ہی اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے دن ہم نے جو ہے ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے رسول اللہ کی پیروی کرنی ہے اور اپنی اولاد کو اللہ کے کام کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ وقف کرنا ہے۔ رکوع نمبر 13 کو دیکھتے ہیں، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے، تمام دنیا کی عورتوں میں آپ کو منتخب کیا ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا، اس میں کسی انسان کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدہ کرتی رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ آگے اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی سرپرستی کون کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں وجاہت والا اور مقرب بندوں میں ہوگا، اور وہ گود میں بھی اور بڑا ہو کر بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی آدمی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرمایا ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے یہی کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے سیکھنے والی بہت سی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی ماں سے جو ہے ان کو قبول کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بن موسم کے پھل اور رزق سے نوازا، حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دی، حضرت مریم کو بغیر کسی نکاح کے اور بغیر کسی آدمی کے ہاتھ لگائے اولاد سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر جب ہمیں کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ ہمارا رب تو وہ ہے جو کہتا ہے کن اور ہو جاتا ہے فیکون۔
تو لہٰذا اپنے رب سے امید کا رشتہ باندھیں، اپنے رب سے بھروسہ کا رشتہ باندھیں، اپنے رب کے ساتھ دعاؤں کا تعلق استوار کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ آیت نمبر 48 کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 49 ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی جیسی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اس میں بلا شبہ تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ کو معجزات عطا کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ، اور میں اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ دراصل جو الفاظ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، چنانچہ اسی کی عبادت کرو اور صراط مستقیم پر چلو، یہ دراصل تمام انبیاء کی بنیادی دعوت تھی۔ ہر نبی نے صرف یہی پیغام جو ہے نا انسانیت کو دیا تھا کہ یہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بس اس کی عبادت کرو اور سیدھے راستے پر رہو۔ آیت نمبر 52 کو دیکھتے ہیں، پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا تو کہا، کون اللہ تعالیٰ کے لیے میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لیجیے۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اگر ہم رکوع کو دیکھیں تو اس کا موضوع ہے حضرت عیسیٰ کے حالات، اور اگر ہم اس رکوع کا مقصد دیکھیں تو اس میں ہے کتاب اور حکمت کا علم سکھانا، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا اور اللہ تعالیٰ کا مددگار بننا۔ کامیاب لوگ بھی وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جو پاکیزہ زندگی اختیار کرتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ وہی ہیں اس دنیا میں جو کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں، اس کے احکامات کو سمجھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، حق کی گواہی دینے والے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون ہوتے ہیں اس دنیا میں؟ جو خفیہ تدبیریں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پختہ ارادہ کرنا ہے کہ جو ہے دین کا علم سیکھنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 55 ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے پورا واپس لینے والا ہوں، تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، جن لوگوں نے تیرا انکار کیا اس سے تجھے پاک کرنے والا ہوں، جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تیرا انکار کیا، پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہوگی، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، بس جنہوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے سو انہیں وہ پورے اجر دے گا، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات ہیں اور پر حکمت نصیحت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا، یعنی کہ حضرت آدم کو بھی تو بغیر ماں باپ کے بنایا تھا نا مٹی سے، تو پھر یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتے؟ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس سے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گیا، یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، لہٰذا جو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اس بارے میں آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے آپ کو بلائیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ مل کر دعا کریں، جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ بلا شبہ یہی سچا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ اگر وہ پھر بھی منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یقیناً خوب جاننے والا ہے۔ اگر ہم رکوع کے موضوع کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ اور عیسائیت کے بارے میں حقائق کی وضاحت کرتا ہے، اور اس رکوع کا بھی مقصد یہ ہے کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنا ہے انشاءاللہ۔
اور ہم نے کامیاب لوگ بننا ہے، کامیاب زندگی گزارنی ہے تو ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنا ہے اور رسولوں کی پیروی کرنی ہے۔ ناکام لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان اعمال سے پیچھے رہیں۔ تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، علم کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا۔ ناکام ہوتے ہیں وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، علم کے حوالے سے جھگڑا کرتے ہیں، شک و شبہات کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حق سے منہ موڑتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور فساد فی الارض کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے ان آیات کو پڑھ کے کہ انسانوں کی غلامی سے نکل کر ایک رب کی غلامی اور اس کی فرمانبرداری میں آنا ہے جیسے پیغمبر آئے تھے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 64 ہے۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب اس کلمے پہ آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، ہم اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں گے۔ اگر وہ پھر بھی منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، بلا شبہ ہم مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کی گئی، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 66 کو دیکھتے ہیں، تم وہی ہو جنہوں نے اس بات کے بارے میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم بھی تھا، اب اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ خالص مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آیت نمبر 68 کو دیکھتے ہیں، یقیناً لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے اس کا کہا مانا اور یہ نبی اور وہ جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی خواہش ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم اس کی سچائی پر گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب تم حق کو باطل سے گڈ مڈ کیوں کرتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اگر رکوع کے موضوع کے حوالے سے بات کی جائے تو اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان نظریاتی اختلافات کی بات چیت اس رکوع میں کی گئی ہے، اور اگر مقصد کے حوالے سے بات کی جائے تو انسانوں کو رب کی طرف دعوت دینا اس رکوع کا مقصد ہے، اور انسانوں کو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اختیار نہ کرنے کے بارے میں جو ہے نا وہ موٹیویٹ کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرتے اور کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں، اپنا دوست مانتے ہیں اور اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں اور انبیاء کی پیروی کرتے ہیں۔ ناکام لوگ کون ہیں؟ جو بغیر علم کے بحثیں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے کامیاب لوگوں والی خصوصیات اپنے اندر لے کے آنی ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے، حق کی کتاب کو سمجھنا ہے اور اس کلام کو چھپانا نہیں بلکہ دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 16 کو دیکھتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لے آیا کرو جو ایمان والوں پر نازل ہوتی ہے اور اس کی شام کو انکار کر دیا کرو تاکہ مسلمان بھی اس سے پھر جائیں، اور جو تمہارے دین کی اتباع کرتا ہے اس کے سوا کسی کا یقین نہ کرنا۔ آپ کہہ دو یقیناً ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ وہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے گا جو تمہیں دیا گیا تھا، یا وہ تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے؟ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا علم والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر انہیں خزانے کا امین بنا دیں تو بھی وہ اس کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ انہیں 1 دینار بھی امانت دیں وہ بھی اس کو اس وقت تک واپس نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہ ہو جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کی حق تلفی ہم پر کوئی گناہ نہیں، حالانکہ وہ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ کیوں نہیں، جو بھی اپنا عہد پورا کرے گا اور ڈرتا رہے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ ان آیات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو امین ہوتا ہے نا اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہوتا کہ سامنے والے کا جو ہے علم کا لیول یا مینٹل لیول کیا ہے۔ کچھ لوگ تو اتنے امانت دار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو قرآن پاک، اللہ کا دین، اللہ کی امانت ہے وہ ایز اٹ از آگے پہنچاتے ہیں چاہے ان کو پورے خزانہ کیوں نہ مل جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، مثال دی گئی ہے کہ ان کو اگر تھوڑے سے دینار دیں یعنی کہ تھوڑی سی آیات کا بھی پتہ چلے تو وہ بھی ایز اٹ از نہیں پہنچاتے۔ وہ کہتے ہیں جو ہمارے سامنے سیکھنے والا بیٹھا ہے یہ کون سا جاننے والا ہے، اس کو تو میں جو سکھاؤں گا اس کو سمجھ آ جائے گی، اس کو تو نہیں سمجھ، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم حق کو بیان کر رہے ہیں یا باطل کو پروموٹ کر رہے ہیں۔
آیت نمبر 77 ہے، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہ ہی ان سے بات کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن انہیں دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں بلا شبہ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مڑوڑتے ہیں تاکہ تم اسے بھی کتاب ہی سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت دیتا ہے تو اس سے یہ لائق نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ یہی کہے کہ تم جو کتاب پڑھتے ہو اور جو تم سکھاتے ہو اس کی وجہ سے رب والے بن جاؤ، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہارے فرما بردار ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ تو یہ آیات ان لوگوں کو تنبیہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا کلام سکھاتے ہیں اور لوگوں کو پھر اپنے سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے اٹیچ ہو جائیں صرف، اور ہماری ہی بات مانیں، کلام کی بات کو پیچھے کر کے وہ اپنی بات کو آگے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ انسانوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اپنے ساتھ نہیں جوڑنا، اپنی اتباع نہیں کرانی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ہم اس رکوع کا موضوع دیکھیں تو اہل کتاب اور اہل اسلام کے طرز عمل کی وضاحت کی گئی ہے، اور اگر اس رکوع کے مقصد کی طرف جائیں تو انسانوں کو اللہ والا بنانے کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے امانت اور عہد کی پابندی کرنی ہے، اور اس کلام کو ایز اٹ از آگے پہنچانا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم خود بھی حاصل کرنی ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانی ہے انشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو امانت دار ہیں، جو عہدوں کی پابندی کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگ کامیاب ہیں۔ ناکام لوگ کون ہیں؟ جو صبح شام جو ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ایمان سے پھر جاتے ہیں، تعصب میں مبتلا ہوتے ہیں، امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنی زبانوں کو تڑوڑ مڑوڑ کر لوگوں کو فریب دے کر کلام کو سکھاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ یہ قرآن کا ہی حصہ ہے، اپنے پاس سے واقعات بیان کرتے ہیں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ وہ یہ بات کو سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے کہیں لوگ بور نہ ہوں، تو وہ اپنی جو ہے نا اپنی مرضی کی باتیں جو ہیں وہ بیچ میں ڈالتے ہیں، تو یہ ناکامی والا رویہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے کیا سیکھنا ہے ان آیات سے؟ نفع و نقصان کو نظر انداز کر دیں۔ کوئی انسان آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ آپ کی بات کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ایز اٹ از امانتاً ویسے ہی پہنچانا ہے جیسے اس کو پہنچانے کا حق ہے۔ آپ نے شریعت کے قانون کو اپنی باتوں کے ساتھ گڈ مڈ نہیں کرنا، نہ ملانا ہے، وہی بات کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید بھی اللہ تعالیٰ سے لگانی ہے اور فضل بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 81 ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے عطا کروں، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تمہارے پاس کی تصدیق کرنے والا ہو، تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور تمہیں ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد بھی جس شخص نے منہ موڑا وہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے اور اسی کی جانب وہ لوٹائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی تھی، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی جناب سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے قطعاً قبول نہ کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تو وہ کام اس کے لیے مردود ہے۔ مسلم کی روایت ہے 2699 نمبر پر۔ اور یہاں پہ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ تو جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں تو ہم کیوں نہیں کہتے ہیں مسلمان ہیں؟ ہم اپنے فرقے کے بارے میں کیوں بتاتے ہیں؟ ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان رکھا،
تو جب نام اللہ نے ہمارا مسلمان رکھا تو ہم اس نام کو کیوں بگاڑتے ہیں، اس حوالے سے ضرور سوچئے گا۔ آیت نمبر 86 ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد انکار کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول برحق ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت ہو۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کا عذاب میں نہ کمی کی جائے گی نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ البتہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد انکار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے، ان کی توبہ قطعاً قبول نہ کی جائے گی، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگر زمین پر سونا بھی بدلے میں دے گا تو قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ رکوع کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس رکوع میں بھی اسلام کے بارے میں جو ہے وہ طریقہ کار بتایا گیا ہے، اور اس بات کو ٹھوک کے بتایا گیا ہے کہ اسلام کے ماں سوا کوئی دین اور کوئی طریقہ زندگی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم اس کا مقصد دیکھتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری ہمیں کرنی ہے، اللہ کے عہد کو قبول کرنا ہے، اور تمام عمر دعوت حق کا جو ہے نا وہ کام کرنا ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں، تو وہ ہیں جو رسولوں پر ایمان لائے ہیں، جو رسولوں کی مدد کرتے ہیں، جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو قبول کرتے ہیں، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اصلاح والے کام کرتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے دین کے سوا دوسرے دین چاہتے ہیں، ایمان کے بعد انکار کرتے ہیں اور روشنیوں کے بعد اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس رکوع اور اس آیت اور اس پارے کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ جو رسولوں کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے، اس قرآن کو لے کر رسول کے مشن کو آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہی جو ہے تھرڈ پارے کا میسج بھی ہے کہ رسول کے مشن کو اپنانا ہے، رسولوں کے کام کو اپنانا ہے، جو پیغمبروں کا کام ہے اسی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے جو ہے باعث نجات ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور صرف دین اسلام کو اپنا دین مانتے ہوئے، اللہ کا دین مانتے ہوئے صرف شریعت کے قانون جو ہیں وہ اپنی زندگی میں لاگو کرنے ہیں، لوگوں کو راضی نہیں کرنا، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ ان باتوں پر ضرور غور و فکر کریے گا اور ہمیشہ مثبت رہیے، پازیٹیوٹی پھیلائیں سوسائٹی میں، ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیے۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اس دین اسلام پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔